بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سلام، السلام علیکم۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بارے میں بتائیں گے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر جنات نے کی۔ مسجد اقصیٰ اسلام کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تاریخی حیثیت رکھتی ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جو دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے جو پیغمبر موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور اصل تورات و انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی مکمل دلیل ہے کہ اسلام کا اقدس سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ مسجد اقصیٰ اسلام و عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک ایک مقدس مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی مبعوث فرمائے جاتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین بیت المقدس کے متعلق سورۃ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کہ کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا کہ جس زمین پہ ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورۃ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ اس کے گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر ابو ذر غفاری نے فرمایا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 40 سال۔ علماء مفسرین کے نزدیک مسجد اقصیٰ سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ روایات کے مطابق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد ان کے فرزند ان کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی۔ لہٰذا احادیث اور تاریخوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کئی مراحل اور کئی ادوار میں بار بار تعمیر کی گئی اور اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی، لیکن اس کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور اس کی تائید ہمیں نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایات سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے حیوانات، جانوروں، پرندوں، چرند پرند اور جنات پر بھی حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگا دیا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی،
اور تقریباً 40 سال تک اس مسجد کی تعمیر جاری رہی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک چبوترا بھی بنوایا تھا جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ عصا کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور کئی کئی دن عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ عبادت بہت طویل ہوا کرتی تھی اور اس عبادت میں آپ کئی کئی دن اور کئی کئی ماہ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ لہٰذا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ان کی وفات ہونے والی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، کوئی ایسا معجزہ صادر کر دے کہ ان جناتوں کو میری وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مشغول رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر سکیں۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ جب ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے تو ان کی روح قبض کر لی گئی اور اس عصا کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، انہیں زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ آج تک اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کے جسم مبارک قبروں میں ویسے کے ویسے سالی موجود ہیں، انہیں غیب سے رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سال بعد بھی اس مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے، لیکن جب زمین کی دیمک اس عصا کو کھانے لگی اور لاٹھی کمزور ہونے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین کی طرف جھکنے لگا۔ تب جا کے جنات کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے: اور پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا۔ پھر جب زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو پھر ان جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس ہواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیں۔ اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔